اشرف الانبیاء والمرسلین۔ ناظرین کرام، آج ہم الحمدللہ رمضان المبارک کی پہلی رات میں داخل ہو چکے ہیں۔ پوری امت مسلمہ پر یہ برکتوں رحمت و بھرا مہینہ سایہ فگن ہو چکا ہے۔ آج کی اس نشست میں ہم بات کریں گے رمضان المبارک کا پہلا دن ہمارے لیے کیا پیغام لے کر آیا، اور چاند دیکھنے کی اہمیت کیا ہے، اور یہ مہینہ ہمیں کن روحانی عملی پیغامات سے نوازتا ہے۔ تو آئیے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں اسامہ افضل پسروری، ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ان سے کچھ سوالات کے جوابات کا ہم جواب لیں گے۔ اسامہ بھائی کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، آپ سنائیں آپ کیسے؟ صحت طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ جی الحمدللہ کا احسان۔ اسامہ بھائی ذرا بتائیے گا کہ رمضان المبارک کی پہلی رات کی اہمیت کیا ہے، یا چاند دیکھنے کی شرعی حیثیت کیا ہے، اس کے بارے میں ذرا ناظرین کو بتائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید یسألونک عن الاہلہ قل ہی مواقیت للناس، صدق اللہ العظیم۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے قرآن مجید کے اندر یہ ارشاد فرمایا ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے چاند کے بارے میں سوال کرتے ہیں تو آپ کہہ دیجیے کہ وقت کی تعین کے لیے ہے۔ اور بخاری مسلم کے اندر روایت موجود ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا چاند کی اس قدر اہمیت ہے کہ یعنی تم چاند دیکھ کر ہی روزہ رکھو اور چاند دیکھ کر ہی عید کو مناؤ۔ اگر مطلع ابر آلود ہو تو 30 دن کی گنتی کو مکمل کر لو۔ یعنی آپ نے چاند دیکھ کے روزہ جو ہے رکھنا ہے، اور چاند دیکھ کر ہی عید کا جو ہے آپ نے وہ دن مقرر عید کا آغاز کرنا ہے۔ اس کی ایکسپلینیشن کی طرف اگر ہم جاتے ہیں تو جیسے پاکستان کے اندر 30 دن کا اس دفعہ چاند ہوا ہے، تو مطلع ابر آلود تھا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پر بھی عمل ہو گیا نا کہ اگر مطلع ابر آلود ہو تو پھر 30 دن کی گنتی کو مکمل کر لو۔ تو یہ چاند جو ہے کافی اہمیت رکھتا ہے، اس کو دیکھ کر ہی ہم روزہ رکھیں گے اور اس کو دیکھ کر ہی ہم روزہ ترک کر کے عید منائیں گے۔ ماشاءاللہ، بہت اچھا جواب آپ نے دیا۔ تو اسامہ بھائی ذرا یہ بھی بتائیے گا کہ رمضان المبارک کی جو پہلی رات ہے اس کی اہمیت کیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کیا جو توقع ہوتی یا کیا اس کی حیثیت بیان کی ہے، ذرا اس کو ایکسپلین کر کے ناظرین کو بتائیے گا۔ یہ بہت اہم سوال ہے کہ چاند کے طلوع ہوتے ہی یعنی چاند کے نکلتے ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے اپنے رحمت کے جو ہیں برسات نازل فرما دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی جنت کے دروازے کھول دیتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور شیاطین جو ہیں سرگنے ان کے وہ جکر دیے جاتے ہیں۔ رحمتوں والا یہ مہینہ اللہ رب العالمین اپنی رحمت نازل کرتا ہے، اور اس مہینے کی عظمت اور شان آپ اس اندازہ یہاں سے بھی لگا سکتے ہیں کہ یہ مہینہ اس قدر اہمیت والا، اس قدر فضیلت والا ہے کہ اس مہینے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنا قرآن مجید نازل کیا، اور اس مہینے میں ایک ایسی رات ہے خیر من الف شہر، 1000 راتوں سے بھی افضل ہے۔ اس قدر اللہ رب العالمین نے اس مہینے کی عظمت رکھی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، جو بندہ اس مہینے کے روزے رکھتا ہے ثواب کی نیت سے، احتساب کی نیت سے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی زندگی کے گزشتہ گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، جو اس مہینے کی راتوں کو قیام کرتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے جو ہے گناہوں کو بھی معاف فرما دیتے ہیں۔ یعنی اس قدر اس کی اہمیت ہے۔ ماشاءاللہ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ تھے ہمارے آج کے روحانی معالج اسامہ صاحب۔ انہوں نے بہت ہی عمدہ الفاظ میں اور عمدہ انداز میں اس سوال کا جواب دیا۔ آئیے ہم اس سے اگلا سوال کرتے ہیں۔ تو اسامہ بھائی ذرا بتائیے گا چاند دیکھنے کے بعد کون سی مسنون دعا پڑھنی چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح حدیث کے مطابق جو ثابت ہے وہ ذرا ناظرین کو بتائیے گا، کون سی دعا مسنون ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ہمیں شریعت سے یہ سبق ملتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں جب بھی چاند دیکھتے تو یہ دعا پڑھتے اللہم احلہ علینا بالامن والایمان والسلامۃ والسلام ربی وربک اللہ۔ اس دعا کا اہتمام کرنا چاہیے، دعا کو پڑھنا چاہیے۔ آج بہت سارے جو مرد و حضرات ہیں وہ اس بات سے غافل ہیں۔ ہمیں چاند دیکھ کر یہ دعا لازمی پڑھنی چاہیے کہ اللہ اس چاند کو ہمارے اوپر سلامتی والا، امن والا بنا۔ اس وجہ سے اس دعا کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ماشاءاللہ، بہت اچھا جواب دیا۔ تو سما بھائی اگلا سوال آپ سے یہ ہے کہ رمضان کے آغاز میں ہمیں کون سی نیت کرنی چاہیے، کہ کن کاموں سے رکنا چاہیے اور کون سے کاموں کو بجا لانا چاہیے، ذرا یہ بتائیے گا کون سے کاموں سے بچنا چاہیے اور کون سے کاموں کو اختیار کرنا چاہیے؟
رمضان کا مہینہ ایک خاص اہمیت کا حامل ہوتا ہے، تو اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے پہلے ہی توبہ استغفار کر کے ندامت کے آنسو بہا کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جو ہے اپنی غلطیوں کا احساس کرتے ہوئے اللہ سے معافی مانگنی چاہیے، اور اس مہینے کی برکات، اس مہینے کی رحمتوں کو سمیٹنا چاہیے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، جو اس مہینے کو پا کر بھی اپنی توبہ اور بخشش یا مغفرت نہ کروا سکا تو وہ شخص تباہ و برباد ہو جائے، اس کی ناک خاک آلود ہو۔ وہ بدقسمت انسان ہے جو اس رحمتوں والے مہینے کو پاتا ہے لیکن اس کے اندر اپنی بخشش نہیں کروا سکتا۔ اس کا اہتمام زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنی چاہیے، قرآن مجید کی تلاوت کرنی چاہیے، اس کے ساتھ صدقہ خیرات کرنا چاہیے۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں بھائی نے بہت ہی عمدہ انداز میں سوالوں کا جواب دیا، تو آئیے ہم اپنے نشست کو آگے لے کر چلتے ہیں۔ سوما بھائی، سوال یہ ہے کہ رمضان کا پہلا سبق کیا ہے جو ہمیں سیکھنا چاہیے؟ رمضان المبارک کے پہلے روزے سے، پہلی رات سے کیا سیکھنا چاہیے، ذرا بتائیں۔ رمضان المبارک کا یہ جو مہینہ ہے سب سے پہلے ہمیں صبر، استقامت اور تقوی کا درس دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تم پر یہ روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے ہیں تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ یہ رمضان ہمیں صرف بھوکا رہنا نہیں سکھلاتا بلکہ ہمیں پوری ہماری رہنمائی کرتا ہے، صبر، استقامت اور اس کے ساتھ ساتھ تقوی کے اوپر بہت زیادہ زور دیتا ہے۔ ناظرین، آپ نے آج ہماری نشست سنی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اس کو اصل حق کے ساتھ، اس رمضان مبارک کو اصل حق کے ساتھ گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں نیک اعمال کی توفیق دے، اور اس مبارک مہینے میں ہم سب کو مغفرت اور رحمت عطا کرے۔ اگلی نشست میں ہم مزید اہم موضوعات پر گفتگو کریں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔